خوب کھاؤ اور پہنو، بس دو باتوں کا دھیان رکھو۔ پیارے رسول نے پہننے اور کھانے کی کھلی آزادی دی۔ جو حلال ہے اس کو خوب کھاؤ، پہنو، بس دو باتوں کا دھیان رکھو۔ پیارے رسول نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور دوسروں کو دان اور صدقہ کرو، بس شرط یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو اور بڑائی و گھمنڈ نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہے پہنو، جو تمہارا دل چاہے کھاؤ، بس اس میں فضول خرچی اور گھمنڈ و تکبر نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ پیارے رسول جیسے اور جس پرکار کے کپڑے آپ کے علاقے اور زمانے میں پہنے جاتے تھے اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ لونگی کرتے، چادر اوڑھتے، کرتا پہنتے، عمامہ اور ٹوپی بھی استعمال کرتے، اور یہ کپڑے ادھکتر معمولی سوتی کاٹن کے ہوتے تھے۔ لیکن آپ کبھی کبھی دوسرے دیشوں کے بنے ہوئے بڑھیا اور مہنگے کپڑے بھی پہن لیتے تھے۔ لباس کے معاملے میں بھی کھانے پینے کی طرح آپ نے بڑی گنجائش دی ہے۔ اس لیے امت کے علماء اور اللہ والوں نے جن کی زندگی میں پیارے رسول کی پیاری سنتوں پر بڑی سختی سے عمل کیا جاتا تھا، انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ بس وہی لباس آوشک اور ضروری کمپلسری ہے جو پیارے رسول استعمال اور یوز کرتے تھے۔ اصل میں لباس میں سمے کے انوسار اور موسم کے مطابق پریورتن آتا رہتا ہے۔ ایک ٹھنڈے دیش کا رہنے والا اور گرم دیش کا رہنے والا کپڑوں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، پیارے رسول سب انسانوں کے نبی ہے، اس لیے سبھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسی باتیں اور قانون بنایا گیا جس کو فالو کرنا امیر غریب، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، مرد عورت آدی ہر ایک کے لیے سرل اور آسان ہے۔ ہاں کچھ ایسی شرطیں لگا دی جن کا پالن کرنا اتی آوشک یعنی ضروری ہے۔ لباس پہننے اور نکالنے کا پیارا طریقہ۔ پیارے رسول کی پیاری عادت یہ تھی کہ آپ جب کپڑا پہنتے تو پہلے سیدھی طرف سے پہنتے، مطلب پہلے سیدھی آستین پہنتے اور نکالتے تو اس کا الٹا کرتے، یعنی پہلے بائیں یعنی لیفٹ آستین نکالتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو سیدھی طرف سے پہنتے یعنی رائٹ سائڈ سے پہنتے اور دعا پڑھتے۔ جوتوں کے بارے میں پیارے رسول کی سنت۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو چمڑے کی ایسی جوتیاں پہنتے ہوئے دیکھا جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور وضو کر کے اس میں پیر رکھ لیتے تھے۔ دوسروں کو بھی آپ جوتے پہننے کو کہتے تھے، فرماتے تھے لوگوں جوتیاں زیادہ لے لو، کیونکہ جب تک آدمی کے پاؤں میں جوتا ہے تو وہ سوار کی طرح رہتا ہے۔ جوتے پہننے والا بغیر جوتے والے سے تیز چلتا ہے اور کم تھکتا ہے، اسی طرح 7 پیروں کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ آپ ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر ننگا اس حالت میں نہیں چلتے تھے، یا تو دونوں پیروں میں جوتے پہنتے ورنہ دونوں سے نکال دیتے۔ کبھی کبھی آپ ننگے پیر جان بوجھ کر بھی چلتے تھے۔ فرماتے کوئی بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں پہنے یا دونوں اتار لیں۔ جوتے پہننے میں بھی آپ رائٹ اور لیفٹ کا دھیان رکھتے، سیدھے پاؤں میں پہلے پہنتے اور جب نکالتے تو پہلے بائیں پیر کا نکالتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں سیدھی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ پیارے رسول فرماتے کہ تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں طرف اور جب نکالے تو پہلے بائیں طرف سے نکالے۔ کپڑے، چمڑے کے جوتے اور میڈیکل سائنس۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چمڑے کے جوتوں کے بہت سارے فائدے ہیں، جبکہ فینسی جوتے جو پلاسٹک، ریگزین اور دوسری چیزوں کو ملا کر بنائے جاتے ہیں یہ صحت اور ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سر درد، مثانے کی کمزوری، ڈپریشن اور پیروں کے درد کے روگیوں کو جب چمڑے کے جوتے استعمال کرائے گئے تو کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ پیارے رسول کی پیاری عادت خوشبو کے بارے میں۔ پیارے رسول خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، خود بھی بہت استعمال کرتے اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کو کہتے۔ آپ تہجد کے سمے، وضو کرنے کے بعد اور جمعے کے دن خوشبو لگاتے تھے۔ مشک اور عود کی خوشبو کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ ریحان کی خوشبو بھی آپ کو پسند تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے رسول کے اچھے سے اچھی خوشبو سر اور داڑھی میں لگاتی تھی، اگر آپ کو کوئی خوشبو دیتا تو آپ لے لیتے تھے۔ مسئلہ:
عورت کو عطر اور پرفیوم آدि لگا کر جس سے خوشبو آتی ہو باہر جانا منع ہے۔ ہاں گھر میں ہی خوشبو لگا کر شوہر کے پاس رہتی ہو تو جائز ہے۔